حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روئے زمین پر کون ایسا مسلمان ہوگا جس نے سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ سنا ہو؟ اگر سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن کون تھا تو وہ آپ کو جھٹ سے جواب دے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبشی نسل غلاموں کی ایک بڑی تعداد عرب معاشرے میں موجود تھی، مگر جو شہرت اور عزت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی وہ کم ہی غلاموں کو ملی ہوگی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ بنی جمح خاندان کی لونڈی تھیں۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بلال رکھا گیا۔ ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا، اس کا تعلق بنی جمح سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ایک غلام تھے۔ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ سابقین میں سے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہ کی صورت میں صبح شام کا کھانا وصول کرتے تھے اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر جلد ہی پھیل گئی۔ جب ان کے آقا امیہ کو پتہ چلا تو بہت ہی ناراض ہوا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا تھا، چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا تھا۔ جب گرمی اپنے جوبن پر ہوتی، صحرا کی زمین تپ جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے فرش پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا، بلال تم اسی حالت میں تڑپتے رہو یہاں تک کہ تم مر جاؤ۔ اس ظلم سے نجات پانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرو اور اسلام سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر وہ امیہ کی بات کو مسترد کر دیتے اور زور زور سے احد احد کی صدا لگاتے تھے۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے مارا جا رہا ہے، مگر زبان سے احد احد ہی کے ایمان پرور بول بلند کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کیا ہے، صرف یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کے داعی ہے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیہ کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ابو بکر کو اس حبشی غلام میں ایسی کیا خوبی نظر آئی ہے جو وہ اس سے اتنے مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت وصول کر لی تو طنز بھرے لہجے میں بولا، جاؤ ابو بکر، اگر تم ایک اوقیہ میں بھی خریدنا چاہتے تو ہم اسے بیچ ڈالتے۔ اب ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا، امیہ تم ایک اوقیہ کی بات کرتے ہو، اگر تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت 100 اوقیہ بھی لگاتے تب بھی میں انہیں خرید لیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر اس آزاد کردہ غلام کو اللہ رب العزت نے یہ عزت و شان دی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادم مقرر ہوئے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اذان کہنے کا مرحلہ پیش آیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت میسر آئی کہ وہ مؤذن مقرر ہوئے۔ اس طرح وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ وہ دن میں 5 وقت اپنی بلند اور دلکش آواز میں اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ سماعت فرمائی۔ دوسری صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال کون سا ایسا عمل سر انجام دیتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات اور دن کے وقت جب بھی وضو کیا ہے تو اس وضو کے ساتھ 2 رکعت نفل ضرور پڑھے ہیں۔ اسی طرح جب بھی اذان دی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے اپنے وضو کی تجدید کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحت الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی غزوات میں تشریف لے گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب فتح مکہ ہوا جہاں سے مسلمان بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے
جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے لبوں سے احد احد کی صدا گونجا کرتی تھی۔ آج اس مکہ میں 10,000 کا لشکر جرار فاتحانہ شان سے داخل ہو رہا تھا۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا۔ مشرکین مکہ بڑی حسرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آج پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک حبشی آزاد کردہ غلام سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم الشان اعزاز مل رہا ہے کہ وہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور اپنی بلند مترنم آواز میں کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔